سنت گڑھ گاؤں میں چھوٹی عید یعنی عید الفطر آنے والی تھی۔ عید کی تیاریوں میں تمام گاؤں والے مصروف تھے اور بہت زور و شور سے تیاریاں جاری تھیں۔ امیر غریب سب نئے کپڑے بنوانے میں لگ گئے تھے۔ روزہ ہونے کے باوجود بھی بازار لوگوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ہر شخص بس یہی چاہتا تھا کہ وہ جلد از جلد اچھی سے اچھی چیز اپنے گھر اور بچوں کے لیے خریدے۔ لوگ روزہ بھی رکھتے اور کام بھی خوب ڈٹ کر کرتے تھے۔ جہاں باقی لوگوں کا کام زور و شور سے چل رہا تھا، وہاں درزی بھی اپنا کام زور و شور اور پوری لگن سے کر رہے تھے۔ خان صاحب بھی اپنی صلاحی کی وجہ سے نہ صرف سنت گڑھ میں بلکہ آس پاس کے گاؤں میں بھی بہت مشہور تھے۔ دوسرے گاؤں کے نوابوں اور بادشاہوں تک کے کپڑے بھی خان صاحب سلائی کیا کرتے تھے۔ جہاں لوگ ان سے خوش ہوتے تھے، وہاں ایک گلہ بھی ظاہر کرتے تھے کہ کبھی بھی وہ باقی کا بچا ہوا کپڑا واپس نہیں کرتے۔ ڈولو اور چھوٹو بھی عید آنے کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے ددو سے عید کی شاپنگ کرنے کا کہا۔ ڈولو بولا، ددو عید آ رہی ہے، ہمیں نئے کپڑے اور جوتے لے دیں۔ چھوٹو بولا، جی ددو، سب لوگ عید پر نئے کپڑے خریدتے ہیں اور خرید بھی رہے ہیں، ہم کب شاپنگ کریں گے؟ عید کو صرف 15 دن ہی رہ گئے ہیں۔ ددو بولے، بیٹا ابھی تو 15 روزے ہوئے ہیں اور ابھی 15 اور رہتے ہیں، تو کر لیں گے عید کی شاپنگ بھی، لیکن جس نیک کام کا بدلہ عید ہے، ہمیں پہلے وہ مکمل کرنا چاہیے۔ غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے، سب کا احساس ہونا چاہیے اور روزے رکھنے چاہیے۔ ڈولو بولا، ٹھیک ہے ددو، روزے تو بڑے رکھتے ہیں نا، مگر ہم تو بچے ہیں۔ تو ددو بولے، بیٹا یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ تمہاری عمر کے بچے پر روزہ فرض نہیں، مگر بیٹا نیکی کیا ہوتی ہے اس چیز کی سمجھ تو ہے نا تمہیں؟ ہاں تم روزہ نہیں رکھتے مگر روزے داروں کا خیال تو رکھ سکتے ہو نا۔ ڈھولو بولا، جی ددو یہ آپ نے صحیح کہا، ہم تمام روزے داروں کا خیال رکھیں گے۔ اس کے بعد ڈولو اور چھوٹو جس کسی کو بھی مشکل میں دیکھتے تو ان کی مدد کرتے تھے۔ 21 روزے مکمل ہو چکے تھے۔ 22ویں روزے کو خان صاحب کی بیوی سحری بنا رہی تھی۔ خان جیسے ہی دسترخوان پر آیا سحری کے لیے تو لیلا سحری کرتے ہوئے بولی کہ آپ نے ہماری عید کی شاپنگ کا کیا کیا؟ تو خان بولا، ہمارا تم فکر کیوں کرتی ہے، ہو جائے گی عید کی شاپنگ بھی، 1-2 دن رک جاؤ۔ وہ سحری کر کے روزہ رکھ لیتے ہیں۔ خان کی دکان گھر میں ہی ہوتی ہے۔ اس نے دکان میں سے ایک کھڑکی گھر کے اندر کے لیے بنائی ہوئی تھی اور کوئی بھی کام ہوتا تو کھڑکی سے آواز دے کر کر لیتا، ورنہ کوئی خاص کام کے لیے باہر دروازے سے ہی جاتا۔ ایک دن خان کی دکان پر حکیم آیا اور وہ بولا، کیسے ہو خان بھائی؟ السلام علیکم۔ خان بولا، وعلیکم السلام، مڑا میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ۔ حکیم بولا، کراچی میں ہمارے ابا کی دکان تھی، شکر ہے مالک کا، بالکل ٹھیک ہوں۔ خان بولا، حکیم بھائی روزے کیسے جا رہے ہیں؟ تو حکیم بولا، ابھی تک تو بہت اچھے جا رہے ہیں۔ خان بولا، بڑا اچھے کیسے نہیں جائیں گے، اللہ پاک ساتھ جو دیتا ہے اپنے بندوں کا۔ حکیم بولا، ہاں بالکل، اور اسی کی رضا کے لیے روزہ بھی رکھتے ہیں اور روزہ فرض بھی ہے، اور روزہ چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بخشش اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ خان بولا، بے شک، ایک نیکی کرو تو 70 کا ثواب ملتا ہے، تو رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ تو ہوا ہی نا۔ حکیم بولا، بے شک۔ خان بولا، ویسے میرے پاس کیسے آنا ہوا؟ حکیم بولا، ارے بھائی مذاق کر رہے ہو کیا؟
दर्जी की दुकान पर कोई क्या करने आएगा भला? दोनों हंस पड़े। खान बोला, अच्छा तो कपड़े सिलाई करने हैं? हकीम बोला, जी हाँ बिल्कुल, आजकल कितनी सिलाई लेते हो? खान बोला, हमारा 400 रुपये। हकीम बोला, अरे भाई पैसे तो बहुत ज्यादा हैं ये। खान बोला, ओ भाई यकीन करो माड़ा बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। तुम जब सिलाई देखोगी तुम्हारा दिल खुशी से बाग बाग हो जाएगा। तुम चाहेगी और भी ज्यादा पैसे दूं। हकीम बोला, अच्छा परसों तक दे दोगे? खान बोला, हाँ माड़ा जरूर मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। ये कहकर हकीम वहां से चला जाता है। खान 2 दिन बाद जब कपड़े सिलाई कर रहा होता है तो हकीम आता है और पूछता है, खान भाई मेरे कपड़े सिलाई हो गए हैं, क्या तुमने आज का बोला था? खान बोला, हाँ तैयार हो गए हैं। खान उसे कपड़ा दे देता है। हकीम उसे 300 रुपये दे देता है और कहता है कि भाई ये लो सिलाई। तो खान बोला, हमारा इतना कम देती है, मैंने 400 कहा था। तो हकीम बोला, अरे खान भाई ये तो बिल्कुल ठीक है, तुम बस मुझे बचा हुआ कपड़ा दे दो और मैं जाऊं। खान को इस बात का बुरा लगा, एक तो सिलाई पूरी नहीं दी और दूसरा अर्जेंट भी सिलवाया है। वो दिल में सोच लेता है कि बड़ा आज के बाद बचा हुआ कपड़ा ऐसे लोगों को नहीं देगी जो इस तरह का सलूक करेगी। वो हकीम से कहता है, हकीम यार कपड़ा ही नहीं बचा। अब हकीम वहां से चला जाता है। इसके बाद खान यूं ही करता है, जो कम पैसे देता है और तंग करता है तो खान उनको बचा हुआ कपड़ा नहीं देता। 2 दिन बाद दद्दू उसकी दुकान पर आए और बोले, मैं तुम्हें अपने कपड़े सिलाई के लिए दे गया था और ये लो सिलाई। दद्दू से पूरे पैसे दे देते हैं। खान एक निहायत नेक इंसान होता है, वो उन्हें बचा हुआ कपड़ा भी वापस कर देता है। दद्दू बोले, तुम्हारी एक बात पूरे गांव में फैली हुई है कि तुम बचा हुआ कपड़ा वापस नहीं करते। तो खान ने दद्दू को सारी वजह बताई कि वो कपड़ा क्यों नहीं वापस करता। तो दद्दू बोले, बेटा वैसे तो तुम्हें सब्र करना चाहिए, वो लोग जो अपनी आखिरत खराब कर रहे हैं तुम मत करो अपनी आखिरत को खराब। तो खान को दद्दू बहुत समझाते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। बादशाह ने मुनीम को बुलाया और कहा, मेरा ईद का लिबास तैयार कराया जाए, मैंने दूसरे मुल्क से बेहतरीन कपड़ा मंगाया है, एहतियात से वो कपड़ा खराब ना हो। मुनीम ने कहा, बादशाह सलामत, गांव में एक खान नामी दर्जी है, वो नहायत अच्छी सिलाई करता है, अगर आपकी मर्जी हो तो उसे दे दूं सिलाई के लिए। बादशाह ने कहा, जरूर, मगर पहले पता करो कि वो कपड़े कैसे सिलाई करता है, कहीं हमारा लिबास खराब ना हो जाए। बादशाह के कहने पर मुनीम ने 2 सैनिक भेजे। वो जाकर हकीम से मिलते हैं और खान के बारे में पूछते हैं। हकीम कहता है, अरे वो सिलाई तो अच्छी करता है मगर कपड़ा वापस नहीं करता, पूरे गांव में उसने कभी भी किसी को कपड़ा वापस नहीं किया, कहता है कि कपड़ा बचता ही नहीं, पर सब लोग खामोशी से उसकी बात मान लेते हैं। अब्बा की दुकान पे, क्योंकि उसके जैसी सिलाई पूरे सनकगढ़ में नहीं है। सैनिक उसके बारे में पूछताछ करके महल में वापस चले जाते हैं और वो जाकर वजीर को सारा मामला बताते हैं। वजीर बादशाह के दरबार में पेश होता है और कहता है, बादशाह सलामत, मैंने पता लगाया है वो बंदा बहुत अच्छा दर्जी है मगर कपड़ा वापस नहीं देता, जितना मर्जी कोई कुछ कर ले। बादशाह बोला, कपड़े तो सिलवाने हैं, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं उस दर्जी की दुकान पर खुद जाऊंगा और अपनी नजरों के सामने कपड़े सिलवाऊंगा। ये कहकर बादशाह वजीर को हुक्म देता है कि सवारी तैयार करवाई जाए। बादशाह खान की दुकान पर जाता है, वो खड़ा हो जाता है।
بادشاہ سلامت کو میرا سلام۔ بادشاہ سلامت اگر کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیا ہوتا۔ بادشاہ بولا ہم نے سوچا تم مصروف ہوگے، ہم خود چلے جاتے ہیں اور کام کروا لیتے ہیں۔ یہ کپڑا لو اور ہمارے لیے پوشاک تیار کرو۔ کتنی سلائی لیتے ہو؟ خان بولا بادشاہ سلامت آپ سے کیسے پیسے لوں؟ بادشاہ بولا نہیں، ہم تمہاری محنت کا صلہ ضرور دینا چاہتے ہیں، تم سلائی بتاؤ۔ خان بولا جی ہم 400 روپے لیتے ہیں۔ بادشاہ بولا اور اگر ارجنٹ سلوائیں تو؟ خان بولا پھر 550۔ بادشاہ بولا ہماری بات سنو، ہم تمہیں تمہاری سلائی پوری دیں گے، اور اگر تم ہماری پوشاک جلد تیار کر دو گے اور ہمیں پسند آ گئی تو ہم تمہیں ارجنٹ کی بھی دگنی قیمت دیں گے، مگر ہماری شرط ہے۔ خان بولا جی حکم سرکار۔ بادشاہ بولا چاہے جتنا مرضی وقت لے لو، پر ہمارے سامنے کٹائی کرو اور سلائی کرو جب تک پوشاک تیار نہیں ہو جاتی۔ خان بہت سوچ میں پڑ گیا کہ بادشاہ نے ایسا کیوں کیا۔ پھر تھوڑی دیر میں وہ بادشاہ سے کہتا ہے بادشاہ سلامت مجھے تھوڑا وقت دے، میں ابھی آیا۔ وہ گھر میں داخل ہو جاتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آتا ہے اور بادشاہ سے کہتا ہے گستاخی معاف حضور، اب میں آپ کا کام شروع کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کپڑا اٹھاتا ہے اور کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اب بادشاہ بھی اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں وہ کاٹنا شروع کرتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد خان کی بیٹی کھڑکی پر آ جاتی ہے اور کہتی ہے ابا پیسے دیں، چیز کھانی ہے۔ خان اسے ڈانٹ کر بھگا دیتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد بیٹی پھر آ جاتی ہے۔ خان کو بے حد غصہ آتا ہے۔ بادشاہ اس کی بیٹی کی طرف دیکھنے لگتا ہے کہ بار بار آ کر وقت ضائع کر رہی ہے۔ خان غصے میں اپنا بوٹ اتار کر لڑکی کی طرف پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جا یہاں سے چلی جا، دماغ نہ کھا، ہر وقت کھانا ہر وقت کھانا، اور کوئی کام ہی نہیں ہے تمہیں۔ لڑکی چلی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر آ جاتی ہے۔ بادشاہ پھر خان کی طرف دیکھتا ہے اور اسی وقت لڑکی کی طرف بھی دیکھتا ہے۔ خان جوتی اٹھا کر پھر مارتا ہے اور کہتا ہے چلی جاؤ یہاں سے، میرا دماغ مت چاٹو۔ لڑکی چلی جاتی ہے۔ خان کہتا ہے گستاخی معاف حضور، بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، بہت پریشان کرتی ہے ماڑا، اب غصہ نہ کریں۔ تھوڑی دیر میں خان کی بیوی پردہ کر کے دکان میں آتی ہے اور کہتی ہے بادشاہ حضور کو میرا سلام، اور خان سے کہتی ہے اب غصہ نہ کریں، بچی بھوکی ہے تو آپ کو کہہ رہی ہے، اب غصہ نہ کریں۔ یہ کہہ کر وہ جوتے رکھ کر چلی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی آتی ہے اور کہتی ہے کہ ابا پیسے دو، چیز کھانی ہے۔ خان غصے سے لال ہو جاتا ہے اور پھر سے جوتا مارتا ہے اور کہتا ہے اب اپنی شکل مت دکھانا مجھے۔ بادشاہ کہتا ہے غصہ نہ کرو، اب وہ بچی آئے تو اسے پیسے دے کر جانے دو، پھر وہ تمہیں تنگ نہیں کرے گی۔ پھر تھوڑی دیر بعد لڑکی واپس آتی ہے تو خان اسے پیسے دے کر پیار سے سمجھاتا ہے اب نہیں آنا۔ لڑکی چلی جاتی ہے اور پھر خان آرام و سکون سے تھوڑے ہی وقت میں پوشاک تیار کر دیتا ہے۔ بادشاہ دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے، اور سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ اس نے اپنی نظروں کے سامنے کپڑا سلائی کروایا اور کپڑا بچانے بھی نہیں دیا۔ وہ خان سے کہتا ہے جیسا ہم نے آپ کے بارے میں سنا تھا، آپ اس سے بھی زیادہ اچھے کاریگر ہیں، ہم بہت خوش ہیں، یہ لیں آپ کا انعام اور آپ کی مزدوری بھی۔ بادشاہ اسے رقم دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ چند دن بعد عید ہوتی ہے۔ اب وہ اپنا کام جلد از جلد ختم کرنے میں لگ جاتا ہے۔ عید کا دن آ جاتا ہے۔ سب لوگ صبح سویرے اٹھ کر میٹھا بناتے ہیں اور پھر نہا دھو کر عید کی نماز کے لیے چلے جاتے ہیں۔ عید کی نماز سے فارغ ہو کر بادشاہ اپنے محل میں تشریف لے آتے ہیں اور منیم سے کہتے ہیں کہ جیسا کہ تمہیں پتہ ہے ہم عید کی نماز کے بعد غریبوں میں تحائف بانٹتے ہیں، تو آپ جائیے اور تمام گاؤں والوں کو اکٹھا کریں تاکہ ہم اپنے تحائف بانٹ سکیں۔ منیم جا کر سب گاؤں والوں کو ایک جگہ اکٹھا کرتا ہے۔ درزی اور اس کی بیٹی بھی وہاں پر موجود تھے۔
بادشاہ نے سب سے تحائف بانٹنے کے لیے اجازت دی کہ باری باری آ کر تحائف لے لیں کہ اچانک اس کی نظر درزی کی بیٹی کی فراق پر پڑتی ہے۔ وہ حیران ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ پھر وہ نظر انداز کر دیتا ہے اور ایک ایک کر کے سب کے تحائف ان کو دے دیتا ہے۔ پھر درزی اور اس کی بیٹی بادشاہ کے اور قریب آ جاتے ہیں۔ بادشاہ سوچتا ہے کہ ہاں یہ وہی ہے، میں غلط نہیں ہوں۔ وہ وزیر سے کہتا ہے کہ تم تحائف بانٹو، درزی اور اس کی بیٹی کو میرے دربار میں پیش کرو۔ حکم کے مطابق درزی اور اس کی بیٹی کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ بادشاہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور درزی سے پوچھا کہ یہ تم نے کیسے کیا؟ خان بولا، بادشاہ سلامت، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ بادشاہ بولا، تم نے کپڑا کیسے بچا لیا؟ درزی بولا، بچایا کیسے؟ میں نے آپ کے سامنے کٹائی اور سلائی کی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ خود سوچیں۔ بادشاہ کہتا ہے، تو یہ کپڑا کہاں سے آیا؟ خان بولا، جہاں سے آپ نے منگوایا ہے میں نے بھی ادھر ہی سے منگوایا ہے۔ بادشاہ غصہ ہو گیا کہ تم پاگل سمجھتے ہو مجھے؟ خان بولا، نہیں حضور، میری اتنی اوقات کہاں۔ بادشاہ بولا، اچھا اگر تم مجھے بتا دو گے کہ یہ کہاں سے لیا ہے میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، یہ بادشاہ کا وعدہ ہے تم سے۔ خان بولا، اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، بادشاہ سلامت میں بتاتا ہوں، میں اپنے کام سے بہت محبت کرتا ہوں، اسی لیے پوری ایمانداری سے اپنا کام کرتا ہوں۔ جی ہاں، میں کپڑا بھی بچاتا ہوں، مگر ان لوگوں سے جو میرے ساتھ بے ایمانی کرتے ہیں اور مجھے سلائی پوری نہیں دیتے، مگر ہر کسی سے میں بے ایمانی نہیں کرتا۔ اگر آپ مجھے اکیلا چھوڑ دیتے تو میں آپ سے بھی بے ایمانی نہیں کرتا، مگر آپ نے میری ایمانداری پر شک کیا اور کہا میرے سامنے سلائی کرو، تو مجھے یہ کرنا پڑا۔ بادشاہ بولا، تم نے یہ کیا کیسے؟ تم تو میرے سامنے کام کر رہے تھے۔ خان بولا، جب آپ آئے تھے تو میں گھر کے اندر گیا تھا۔ بادشاہ نے کہا، ہاں بالکل۔ خان بولا، تو میں نے اندر جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ جب مجھے دکان پر جا کر تھوڑا وقت گزر جائے تو تم بچی کو اندر بھیجنا، وہ مجھ سے چیز کے لیے پیسے مانگے گی، میں غصے میں اسے بھیج دوں گا، تو تم بار بار اس کو بھیجنا، پھر میں اسے جوتا ماروں گا، اس جوتے میں کپڑا ہوگا، تم نکال لینا، اور اسے پھر بھیجنا، میں پھر اسے جوتا ماروں گا، تم اس میں سے کپڑا نکال لینا، اور تھوڑی دیر بعد آ کے جوتے واپس دے جانا، اور پھر دوبارہ بچی کو اس طرح سے، میں جب جب جوتا پھینکوں گا تم کپڑا نکال کر رکھ لینا، اور پھر تھوڑی دیر بعد بچی کو روک دینا کہ نہ آئے، تو اس طرح سے میں نے آپ کی آنکھوں کے سامنے کپڑا غائب کر دیا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، میں نے تو آپ کو صرف اپنا فن ہی دکھانا تھا، اگر میں چاہوں تو سامنے بیٹھے بندے کی نظروں کے سامنے سے کپڑا غائب کر لوں، اب دیکھیں آپ تو بادشاہ ہیں، میں نے آپ ہی کی نظروں کے سامنے سے کپڑا غائب کر دیا اور دگنی سلائی کی رقم کے ساتھ انعام بھی لے لیا، اور آپ ہی کے بیش قیمتی لباس کے کپڑے سے ایک اور لباس بھی بنا چکا ہوں جو میرا بیٹی نے پہنا ہے۔ بادشاہ بولا، یہ اچھی بات تو نہیں ہے جو تم نے کیا ہے۔ وہ بھی اور بولنے والا ہوتا ہے کہ وہاں ددو آ جاتے ہیں۔ ددو کہتے ہیں، بادشاہ سلامت، قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، خان نے غلط کیا ہے، مگر کیا گاؤں والوں نے ٹھیک کیا ہے؟ ہم ہی ایک انسان کو مجبور کرتے ہیں، جب ایک قیمت گاؤں والے طے کر لیتے ہیں تو وہ نہیں دیتے، اس لیے اس نے ایسا کیا، آپ اس کو معاف کر دیں۔ اور اسی کے ساتھ ددو خان کو بھی کہتے ہیں کہ تم اپنے رب سے بھی معافی مانگو، لوگوں کے اس سلوک کی وجہ سے تم نے اپنے رب کو ناراض تو نہیں کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا اور سچی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، تم سچی توبہ کر لو۔ تو خان بولا، مجھ سے واقعی میں بہت بڑا گناہ ہوا ہے اور میرا رب مجھ کو معاف کرنے والا ہے اور میری توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ بھی اس سے معاف کر دیتا ہے،
لیکن کہیں نہ کہیں بادشاہ کو بھی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس دن اس سے غیر اخلاقی حرکت کی وجہ سے خان نے اس کے ساتھ ایسا کیا۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹی یعنی خان اور ہینا بادشاہ کے دربار سے چلے جاتے ہیں اور بادشاہ تمام بچوں کو عید کی خرچی دیتے ہیں۔ ڈولو اور چھوٹو بھی اپنے دوستوں کو اور بڑوں کو عید کی مبارکباد گلے مل کر دیتے ہیں اور خوشی خوشی عید مناتے ہیں۔ اس سے اگلے ہی دن بادشاہ یہ اعلان کراتے ہیں کہ ہر بندے کو اس کی پوری مزدوری دے دی جائے تاکہ کوئی بھی انسان بے ایمانی کرنے پر مجبور نہ ہو۔